بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو آدمی خاموش رہا نجات اسی کو مل گئی، جو خاموش رہا فائدے میں وہی رہا۔ اب اس حدیث کے متعلق کہ ہم جو اپنی زبانیں ہر جگہ کھولی رکھے ہوئے ہیں یہ ہمارے حق میں کسی بھی طور میں فائدہ مند نہیں سوائے نقصان کی۔ ایک بات ہوتی ہے خالصتاً فائدے کی، تو خالصتاً فائدے والی جو بات ہے وہ بھی انسان بقدر ضرورت بولے، اور جس کے اندر فائدہ نہیں اس کو تو بولنا ہی گناہ ہے، وبال ہے۔ اور اسی طریقے سے اس بات میں کہ جس میں فائدہ اور نقصان دونوں کا احتمال ہے، تو اس میں یہ ہے کہ من صمت نجا، خاموش رہے، اور خاموشی انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ہمارے ہاں زبانیں اتنی کھلی ہوئی ہے، اور بعض مرتبہ لوگوں کو جب دے کر آتا ہے تو وہ ایک چیز کے اوپر بڑا فخر کرتے ہیں، گناہ کا کام کر لیا اور گناہ کے کام کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو گناہ کیا، میں جھوٹ کیوں بولوں، جھوٹ تو میں نہیں بولنا ہے۔ ایک آدمی نے زنا کر لیا، پوچھا کہ جی میں نے تو زنا کیا ہے تو میں اب جھوٹ کیوں بولوں، میں تو زنا کرتا رہا۔ اس طریقے سے یعنی ڈٹائی کے ساتھ، فخر کے ساتھ۔ ایک آدمی شراب پیتا ہے، میں نے شراب پیا، جھوٹ کیوں بولوں، میں نے شراب پیا ہے۔ ارے بھائی، زنا کرنے کے بعد آپ کو جھوٹ بولنا چاہیے، میں نے زنا نہیں کیا ہے۔ اس کے بتانے میں آپ کون سا اپنے آپ کو صادق اور امین لوگوں کو بتلانا چاہتے ہو، یا کون سی کوئی فخر کی بات ہے؟ ایک تو آپ نے گناہ کر لیا، زنا کر لیا، اب اس زنا کرنے کے بعد دوسرا گناہ یہ کر رہے ہو کہ میں لوگوں کو علی اعلان بتا رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہ آدمی میرے خلاف گواہ رہے ہیں، یہ بھی 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 گواہ رہے ہیں۔ ان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی، بل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ایک سچا آدمی ہوں اور میں سچ بول رہا ہوں، بس میں نے زنا کیا، میں سچ بول رہا ہوں، زنا کیا ہے میں نے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے زنا کیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جھوٹ بولے، اور جھوٹ بولنا اس کے لیے واجب ہے۔